بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات کا چشمہ کہاں ہے؟ کیا اب آب حیات موجود بھی ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آب حیات ایک ایسا پانی ہے جسے پینے والا نہ کبھی مرتا ہے اور نہ کبھی بیمار ہوتا ہے۔ اب دیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس چیز میں کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعی آب حیات اس دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے اور اس آب حیات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بہت معلوماتی ویڈیو ہے، اسی لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، الیگزینڈر رومینس نامی فارسی تصنیف جو دنیا میں سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والے بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے۔ ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریک سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی، تو اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے سپاہیوں نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان مچھلیوں اور پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئی اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر اس سرزمین پر آ رہی ہے، اسی لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت و قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر اعظم نے پیا یا نہیں پیا، وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ اگر غور کریں تو اس طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو تاریخ کی کس ہستی نے پیا تھا؟ قدیم زمانے سے مورخین، حکمرانوں، سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاکوٹین یوت چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یعنی وہ امر ہے کہ جس کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا، اس میں غسل کرے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان زندہ رہے گا۔ آب حیات کو کسی چشمے، جھیل یا آبشار یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ سے ہی زندگی کے ختم ہونے کا یا غلام ہو جانے کا ڈر ہوتا تھا، اسی لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور عمر کو پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کرنا شروع کی، جن میں عہد وسطیٰ کے ہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ تاریخ مشہور میں آب حیات کا ذکر سب سے پہلے یونان کے تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں مائکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے۔ ان کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی، ان کے باوجود وہ جوان رہتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق مائکروبین صحرا، ریگستان اور افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد کار تھے۔ مائکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمہ کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب مائکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی، نہ لکڑی، نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید مائکروبین کی لمبی عمر کی وجہ سے اس چشمے کا پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات ذکر کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق حضرت امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رافیل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ذوالقرنین نے
رافیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت بتائیے۔ اس پر رافیل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، جو کبھی بیٹھتے نہیں اور کچھ حالت سجدے میں رہتے ہیں، جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، اے رافیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اس کو اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رافیل نے کہا کہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ جل شانہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، مگر وہ چشمہ ایک ایسی تاریک اور اندھیری وادی پر ہے جس پر سے کبھی کسی انسان اور جن کا ذکر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین علماء کرام کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام دوستوں نے کہا کہ ہمیں کسی ایسے چشمے کے بارے میں پتہ نہیں چلا، البتہ ایک عالم ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا۔ وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین نے سامان سفر باندھا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے سفر میں اپنے وزیر کو ساتھ لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا اور وہ آپ ذوالقرنین کے خالص ذات بھائی تھے۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف 12 برسوں تک یوں ہی سفر کرتے رہے اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگی۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین داہنی طرف جا پہنچے جبکہ خضر علیہ السلام بائیں جانب چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک راہ پر بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا۔ جب اس پانی کو پینے سے حضرت خضر کو حیات جاودانی حاصل ہوئی تو اور آپ ہمیشہ زندہ رہ گئے۔ اس طرح لاطینی سیاہ جوہن منڈوویل کی کتاب میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی مقام پر آب حیات کا وہ چشمہ موجود ہے۔ جوہن منڈوویل اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ سفر کے دوران جب وہ کولام کے علاقوں میں پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسا کنواں ملا تھا جس میں مختلف مصالحوں کی خوشبو آتی تھی اور یہ خوشبو ہر گھنٹے بعد بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھی اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان بنا رہتا تھا جسے آل آف یوتھ کہا جاتا تھا۔ اور جان لو کہ زندگی میں آنے والے سخت اندھیرے کبھی بھی ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے۔ ہر ایک مشکل اور ہر خلا کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی منزل نہ ہو اور جب مشکلات کا قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کا آفتاب ضرور روشن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ حالات کتنے ہی قابل برداشت کیوں نہ ہوں، جو دل اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا یا اپنانا سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی زندگی کو بہترین موڑ کی طرف پھیر دیتا ہے، کیونکہ تمہارا رب اپنے حکم کی تابعداری کرنے والوں کو کبھی بھی بے سکون اور محروم نہیں چھوڑتا۔ اللہ جب تمہاری زندگی میں اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ پہلے تمہارے منصوبوں کو توڑ کر چیزوں کی حقیقت تم پر کھولتا ہے تاکہ تم آنے والے طوفانوں کو بھانپ سکو۔ پھر وہ خود تمہاری زندگی سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں اور بہت جلد وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو در حقیقت اصل اور سکون اور خوشیوں کی کھڑکیاں تم پر کھولتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔